سورہ انبیاء سے انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی 17ویں پارے کا یعنی 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 73 آیات اس میں 122 ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر آیا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں قیامت کے حوالے سے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے لیکن لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ وقت اب دور نہیں ہے جس کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما چکے، لیکن انسان کا یہ مزاج کہہ لیں ایک طرح سے، یا اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جس نقصان کا اس کو ظاہر میں اندیشہ کوئی نظر نہ آ رہا ہو اس کو یہ بڑا ہلکا ہی لیتا ہے کہ چلو جب ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس کو سنجیدگی سے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ، ان کے حساب کتاب کا ٹائم جو ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے لیکن لوگ ابھی بھی غفلت کا شکار ہیں، تو مطلب اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جائے یا جس کو ہلکا سمجھا جائے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے اور بڑا عظمت والا کلام ہے جس میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو اس کو سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ تو بات واضح ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے حساب کتاب کا ٹائم سمجھے شروع ہو گیا، اس کے عمل کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ کر نہیں کچھ بھی سکے گا، اس نے جو کیا اسی کا حساب کتاب ہونا ہے، اس کے پاس موقع نہیں ہے، تو اس کی قیامت تو اسی وقت ہی آ گئی نا۔ بھلے دنیاوی اعتبار سے قیامت پتہ نہیں کب آئے لیکن اس کی قیامت تو شروع ہو گئی جب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو اس لیے مسلمان کو، مومن کو، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے اس حوالے سے۔ پھر مشرکین کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ عام انسان ہے، ان کے پاس کوئی حصی معجزہ نہیں ہے، جس کا ذکر پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکا کہ حصی معجزے کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ ہمارے جیسے عام انسان ہیں، باقیوں کو بھی مشورے دیتے ہیں کہ یہ تو عام انسان ہے، یہ رسول نہیں ہے، ان کے پاس معاذ اللہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید بذات خود ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن مجید بذات خود ایک ایسا معجزہ ہے جس کے سامنے سارے معجزے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، مطلب اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتنی بابرکت اور مطلب عاجز کر دینے والی نازل کی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا آج تک۔ جو حقائق اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ آج سائنس ڈھونڈ کے، تلاش کر کے، تجربے کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے، اور اس ہستی کی زبان مبارک سے یہ باتیں کہلوائی گئیں جن کو نبی امی کہا اللہ نے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ کے رسول ہے؟ مطلب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، جس کو اللہ نے کہا یہ نبی امی، اور وہ مانتے تھے اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس جا کے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کوئی استاد نہیں ہے آپ کا یہاں پہ دنیا میں۔ تو اس لیے تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ایک اس کے معجزے کے حوالے سے بھی ذکر آیا اس میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ تو ایک مشہور تابعی اور عرب کے سردار ہیں احنف بن قیس، ان کے بارے میں ایک روایت لکھی ہے مولانا نے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے یہ آیت پڑھی جس میں کہا کہ پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہے، تمہارا تذکرہ بھی ہے۔ تو وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا مجھے قرآن مجید لا کے دیں، میں اپنا تذکرہ ڈھونڈوں کہ کہاں پہ ہے۔ بہت بڑے جلیل القدر مطلب عالم تھے، انسان تھے، بہت اچھے اس حوالے سے۔ تو کہا کہ میں اپنا تذکرہ تلاش کروں کہاں پہ اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب پہلی انہوں نے آیات کچھ پڑھی ہیں، پہلے کچھ آیات انہوں نے پڑھی تو ان کے اندر ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرما بردار ہیں، گناہ سے دور بھاگتے ہیں، دور دور تک ان کا گناہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں، قناعت پسندی والی۔ تو رات بھر جو ہے وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، ان کی کمر، اور اللہ کی راہ میں جانیں بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں خوب جی بھر کے، بلکہ سب کچھ لٹا دینے والے۔
تو کہا یہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسے لوگوں میں نہیں ہوں. یہ بھی ایک ان کی اپنی ایک عاجزی تھی, کسر نفسی تھی. پھر انہوں نے دوسری کچھ آیات پڑھی جس میں مشرکوں کا, کافروں کا, منافقوں کا, فاسقوں کا, فتنہ فساد پھیلانے والوں کا تذکرہ تھا. وہ پڑھ کے تو انہوں نے توبہ و استغفار کیا اور کہا کہ میں ان لوگوں میں بھی اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے, ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت مبارکہ پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے کچھ گناہ بھی ہوئے, انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. اور ایسے لوگوں کا جب تذکرہ پڑھا تو کہتے ہیں ہاں میں ایسے لوگوں میں شامل ہوں. تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں میرا تذکرہ بھی موجود ہے. تو اللہ والے تو اتنا مطلب شوق رکھنے والے ہوتے ہیں, تو انہوں نے فوراً ہی کتاب منگوائی اور اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیا, اور اپنے مطلب جو ان کے ذہن میں ایک چیز تھی اپنے حوالے سے, اس کے مطابق جب ان کو آیات ملی انہوں نے دیکھا کہ اب میں یہاں پہ میرا معاملہ جو ہے کردار کے حوالے سے میں یہاں پہ فٹ ہو رہا ہوں. تو بہرحال یہ اس میں ایک اعجاز ہے یہ بھی قرآن مجید کا. پھر مشرکوں کی کچھ حرکتوں کا ذکر ملتا ہے جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگائے. مطلب قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ چیز ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ قرآنی شاعری ہے, اور کبھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیتے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کبھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا معاذ اللہ. تو وہ تو میں پہلے ذکر کر چکا کہ وہ چونکہ نبی امی تھے تو اس لیے ایسی بات ان کی طرف منسوب کرنا ہی حماقت ہے. تو اس کے بعد کبھی کہتے ہیں کہ کسی سے سیکھ کے آئے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی لیکن ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کا رد بھی کر دیا پھر کہ انہوں نے فلاں بندے سے کوئی فارسی ہے جس سے کچھ سیکھا ہے ایسا, اور اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اور ایسی مطلب بے وقوفانہ حرکتیں کرتے رہے وہ لوگ. لیکن ان کا یہ بے چینی اور اضطراب اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیں قرآن مجید کے اندر کہ یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ان کی اپنی سوچ ہے ایک صرف. تو اس کے بعد پھر کچھ اقوام کا ذکر ہے جو ظلم کرنے والے لوگ تھے, ان کا انجام کیا ہوا اس کا ذکر. اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ ہمیں مہلت مل جائے اور ہم جو ہے وہ دوبارہ وہ اعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایسی جگہ گئے ہو جہاں سے واپس جانے کا, بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے, کوئی موقع بھی نہیں تمہیں مل سکتا. تو اس لیے تم لوگ اب یہاں پہ ہی رہو گے اور جو کچھ کر کے آئے ہو اس کی سزا تمہیں ملے گی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ کائنات ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی, اس کا باقاعدہ ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا. تو جو لوگ اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں, اللہ کی نیابت اور اللہ کی خلافت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے دنیا میں, تو اس چیز کو جو پیش نظر رکھتا ہے وہ پھر اور طرح سے زندگی گزارتا ہے. اور ایک بندے کی نظریں صرف مادی چیزوں پہ ہوتی ہیں کہ فلاں نے یہ چیز بنا لی میں بھی بناؤں, فلاں نے یہ چیز بنا لی میں بھی بنا لوں, وہ اسی طرف رہتا ہے. اور جس کے پیش نظر مقصد بڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے سوچتا ہے. دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر اس کے بعد کچھ دلائل دیے گئے ہیں مشرکین کے, خاص طور پہ رد میں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو 5-6 چیزیں ذکر کی ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے. اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے, اور سائنس نے اب جا کے اس کو ثابت کیا ہے. اور اسی طرح دوسری بات جو یہاں پہ دلیل کے اعتبار سے اللہ نے کہا ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا, یہ بھی آج کی سائنس اب ماننا شروع ہو گئی ہے. پھر کہا کہ زمین پر پہاڑ بنائے کیونکہ زمین ہل جاتی, مطلب ان بیلنس ہو جاتی, تو اس لیے اللہ نے پہاڑ بنا دیے اس پہ. اسی طرح کہا کہ زمین میں کشادہ راستے بنا دیے تمہارے لیے. یہ دلائل ہیں اصل میں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے. اور کہا آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا تمہارے لیے. تو یہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. پھر کہا رات اور دن, سورج اور چاند, ستارے, ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے, کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ یہ انسان ہے جو اتنی بڑی جرت کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بغاوت کا اعلان بھی کرتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو باقی کوئی بھی مخلوق کرنے کی جرت نہیں کر سکتی. یہ واحد مخلوق ہے جو یہ حرکت کرتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی سب سے اچھا بنایا تھا، اشرف بنایا تھا، اور یہی وہ حرکت کر جاتے ہیں بعض اوقات کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال کہا کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، وہ اپنے دائرہ کار میں ہی گھومتے رہتے ہیں، اور سائنس بھی اس چیز کو ثابت کر چکی ہے۔ تو کہا کہ وہ دائرہ کار میں چلتے ہیں، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، ٹائم میں بھی ان کا 1 سیکنڈ کا فرق اس طرح سے نہیں ہوتا جو ان کے لیے مطلب مقرر کیا جا چکا ہو۔ پھر کچھ انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یہاں پہ، جن میں کوئی تقریباً 6 کے جو واقعات ہیں وہ ذرا تفصیل سے ہیں، باقیوں کا ذکر ذرا مختصراً ہے۔ تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر سورہ کہف میں بھی آ چکا تھا۔ یاجوج ماجوج جن کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے کہ وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نکلیں گے اور ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے، وہ مطلب کثیر تعداد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تو وہ ہر طرف وہی نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر تو میں تو کئی دفعہ بیٹھا سوچتا ہوتا ہوں کہ چیونٹیاں اگر نکل آئیں، پانی دے رہے ہوں کھیتوں میں، یا ویسے کئی دفعہ دروازوں کے پاس یا خواتین گھر دھو لیتی ہیں فرش وغیرہ، تو کہیں سے نکل آتی ہیں ادھر ادھر سے کہیں سے، تو کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، تو اگر بندہ ان کے پاس ہی 1-2 منٹ کھڑا ہو جائے تو وہی بندے کی مت مار دیتی ہیں۔ چیونٹے یہ موٹے والے نکل آئیں تو وہ بندے کو پریشان کر دیتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی بڑے جسامت کے ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جب وہ کسی طرف جائیں گے تو وہ کیا حشر کر کے رکھ دیں گے۔ مطلب کوئی بھی ایسے کیڑے مکوڑے، ہمارے لیے تو یہ چیز سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے کہ نکل آئیں اور بندے کو پتہ نہ چلے بعض اوقات، اور اس کے پاس ہی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب ٹانگیں بھر جاتی ہیں، تو بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب میں کیا کروں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ مخلوق جو اللہ نے قید کی ہوئی ہے اتنی مدت سے، وہ جب نکلیں گے تو اپنا وہ قید والا غصہ بھی تو انہوں نے نکالنا ہے نا، وہ پھر جو ان کے ہتھے چڑھا انہوں نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے، تو صفائیاں کرتے چلے جائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس کا ذکر یہاں پہ تفصیل سے پھر تھوڑا آ گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا کہ یہ جن لوگوں کو جن کو پوجتے ہیں، یہ ان کے جو صنم ہیں، جو بت ہیں ان کے جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اصل میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں جن میں خاص طور پہ وہ آیت مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ نے، اس کا ذکر ہے۔ پھر کچھ دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منقول ہیں اس میں، تو یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے پھر سورہ حج ہے جو مدنی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ مدنی جو صورتیں ہوتی ہیں ان میں احکام و مسائل زیادہ ہوتے ہیں مکی صورتوں کی نسبت، تو جبکہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں مکی صورتوں والا بھی کچھ مضمون ہمیں نظر آئے گا وقتاً فوقتاً، تو باقی میں کوشش کروں گا اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ حج کی جو آغاز کی آیات ہیں نا وہ بہت ہلا دینے والی ہیں کہ اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کیا ہوگا، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ دے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ مطلب وہ دن اتنا ہولناک دن ہوگا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ دونوں صورتوں کے آغاز میں اسی طرح کا مضمون ہے۔ تو کہا کہ تمہیں نظر آئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں ہیں جیسے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے، وہ ایسے گھما کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے دے تو وہ تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ۔ اور یہاں سے اب ضمنی بات ایک عرض کروں گا، جیسے جب بندہ کوئی مرنے لگتا ہے نا اس وقت بھی، اس لیے کہا کہ جب بھی بندہ دعا کرے تو ہر دعا میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایمان پہ موت دینا۔ وہ کیفیت بھی ایسی ہی ہوگی کہ جس میں بندہ ہوش و حواس میں اس طرح سے نہیں رہ سکتا جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرنا چاہے، ورنہ تو شیطان کا حملہ اسلاف تو ہمارے یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی شیطان کا حملہ بہت شدت سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کیفیت بتائی گئی اس کے شروع میں، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت سخت ہے، کہ اس وقت کوئی بندہ اس کو ہلکا نہ لے، بہت سخت کیفیت ہے اس کی بھی جس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے کچھ مراحل ہیں کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، ایک نطفے سے،
اس کے بعد پھر وہ چونکہ خون سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتا ہے، غذا مٹی سے بنتی ہے، تو آ جا کے اس کا اختتام کہاں پہ ہوا؟ مٹی پہ۔ تخلیق انسان کی چونکہ مٹی سے ہی ہوئی ہے، تو کہا کہ انسان کی تخلیق اس طرح سے مراحل اس کے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لٹکنے والی بوٹی، پھر اس میں ہڈیاں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے، مطلب ہڈیاں بنا دیتا ہے اس میں، اس کا پھر آہستہ آہستہ پورا وجود بنتا ہے۔ تو یہ مراحل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور اس کو بھی آج کی سائنس مان چکی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں خاص طور پہ دوسری زندگی کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، وہ تو شروع سے ہی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ مکی صورتوں میں تو ایسے لوگوں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، تو اس میں بھی وہ مضمون ملتا ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو ان کا انکار کا اصل میں یہ جواب ہے ایک طرح سے، کہ وہ غور نہیں کرتے کہ ایک بوند پانی ہوتا ہے اور اس میں بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں جو دوڑتے ہیں اور ماں کے رحم کی طرف، تو اس میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو کامیاب ہو پاتا ہے، باقی سب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، رستے میں ہی سارے شکست کھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا جو ہمیں نظر نہیں آتا، ایک قطرے میں ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اور وہ سپیڈ میں دوڑتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو جیت پاتا ہے، تو وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک چھوٹا سا جو ہمیں نظر نہیں آنے والا، مطلب کوئی ایک مخلوق ہے اس کی، جس کو اللہ تعالیٰ ایک پورے انسان کی شکل میں کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ تم انکار کر رہے ہو آخرت کا، تو کیا وہ خدا اس پہ قادر نہیں ہے کہ جو بنا ہوا ڈھانچہ پورا موجود ہے وہ اس سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دے؟ تو کہا کہ یہ اس کے لیے ایک بڑی پختہ دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے جو لوگ دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر کچھ قوموں کا ذکر ہے جس میں مسلمان، عیسائی، یہودی جو ستاروں کی پوجا کرنے والے صابی تھے ان کا ذکر بھی، مجوسی یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ نام بڑا معروف ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایران سے آئے تھے، یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ پہلی اقوام میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، اس لیے میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں تو اسی بات پہ اگر ہم شکر کریں تو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، اس بات پہ ہی ہم اگر شکر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مسلمان پیدا کیا اور پھر آخری امت میں پیدا کیا، وہ کہیں بھی پیدا کر دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس پہ اللہ کا جتنا شکر کرنا چاہے بندہ نہیں کر سکتا۔ پھر مشرکین کا ذکر ہے، پھر کچھ شیطانی فرقوں کا، پھر کچھ رحمان کے جو ماننے والے ہیں ان کا، پھر اللہ کی حرمتوں کا، اللہ کی تعظیم، ان حرمتوں کی تعظیم کا، خاص طور پہ جیسے قربانی ایک اللہ کی نشانی کہہ لیں یا شعائر اللہ میں سے ہے، شعائر دینی میں سے ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ بھی کچھ دنوں سے مطلب یہ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ رمضان کے روزے کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے کچھ سالوں سے، اور حج کے حوالے سے کہ جی غریب کا پیٹ بھرنا زیادہ ضروری ہے قربانی کرنے سے، غریبوں کی مدد کر دینا زیادہ ضروری ہے حج کرنے سے، روزہ رکھنے سے بہتر ہے بندہ اپنے ہمسائے کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ سارے حملے جو ہے نا یہ دین کے حوالے سے ہی ہو رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں نا کہ انہی کی خواتین جا کے 20-20 ہزار روپے بیوٹی پارلر والوں کو دے آتی ہیں، وہاں تو نہیں وہ بولتے، یہاں پہ آ کے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی ہو یا حج ہو یا روزہ ہو، یہ تو ضروری مطلب مسلمان کے لیے ضروری عبادت ہے، ان کو چھوڑنے کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پیچھے کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے، ان چیزوں کو جو مطلب جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے ماننے والے ہیں نا، مطلب دینی شاعر ہیں، ان کو چھوڑا جائے کسی طریقے سے، لوگوں کو ان سے ہٹا دیا جائے، ان کی نظر اس طرف سے ہٹا دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ نہیں جی نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، اصل مذہب تو انسانیت ہے، تو اسی کو فالو کرنا چاہیے ہمیں بس۔ حالانکہ یہ بات بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ انسانیت سکھانے والے مسلمانوں کو مارتے ہوئے انسانیت کیوں بھول جاتے ہیں پھر، جب وہ جگہ جگہ بے شمار ممالک ہے جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور ایسی درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں ان کو انسانیت کیوں نہیں نظر آتی، وہاں ان کا میڈیا خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور جب ہم دین کی مطلب پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کریں یا حج کریں یا روزہ رکھیں، تو تب ہمیں انسانیت کا درس کیوں دینے آ جاتے ہیں اور یہ دعوت دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں تو خدمت کریں لوگوں کی۔
سوچنے کی بات ہے نا، کیا اس کے پیچھے مطلب پوشیدہ حقائق کیا ہو سکتے ہیں، کبھی بیٹھ کے غور تو کر کے دیکھے بندہ۔ تو اس طرح کی جو دعوت دینے والے لوگ ہیں وہ اصل میں ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں اصل میں، جو ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ کرو یہ کرو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے، یہ جو اس طرح کے فتنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد پھر جہاد کے حوالے سے کچھ اس میں آتا ہے ذکر، اور قربانی کا تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ احکامات الہیہ جن پہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔